بعد رسول علی امت میں سب سے افضل ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے علی بعد رسول۔ آپ دیکھیں ایک کتاب ہے علی فی تاریخ، ایک کتاب ہے اللمعۃ البیضاء، ٹھیک ہے، اور اکثر کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ڈالیے گا قال صاصہ ابن سہان، عربی میں پوری روایت نکل کے گوگل پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ صاصہ ابن سہان امیر المومنین کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا علی انت افضل ام آدم، یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا نے کہا صاصہ انسان اپنی تعریف کرے یہ برا فعل ہے، میاں مٹھو بن جانا یہ بری بات ہے، تم اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہو، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ بری بات ہے۔ وَلَوْ لَقَوْلُ اللَّهُ تَعَالَى، ساسا اگر خدا کا یہ قول نہ ہوتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ساسا میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں آدم سے کیسا افضل۔ مولا نے پھر کہا ساسا انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ توجہ کہ مولا نے کہا ماں جب تو ساسا ہم تمہیں جواب ہی نہ دیتے اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی، سورہ زوحہ کی آیت نمبر 11۔ پھر مولا نے کہا انا افضل من آدم، کہ مولا آدم سے کیسے افضل ہے؟ مولا نے کہا میں آدم سے ایسے افضل، ذرا دیکھو کہ خدا نے آدم سے جنت میں کہا آدم جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ رہو، جنت تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے، لیکن تم جنت میں اس درخت کے قریب نہ جانا، تم گندم نہ کھانا۔ مولا نے کہا ساسا خدا نے آدم کو روکا تھا کہ جو چاہو کرو لیکن گندم نہ کھانا، لیکن ساسا آدم نے گندم کھا لی، مجھے کبھی روکا بھی نہیں گیا، میں نے خدا کی رضا کے لیے کبھی زندگی میں گندم نہیں کھائی۔ کہ مولا آپ نوح سے کیسے افضل؟ مولا آپ افضل یا نوح؟ مولا نے کہا نا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں۔ ساسا سوال کر رہے ہیں یا علی انت افضل ام نوح، آپ افضل یا نوح؟ مولا نے کہا نا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہ مولا کیسے؟ کہ ساسا کیا تم نہیں جانتے کہ جب قوم نوح نے نوح پر ظلم کیا، نوح نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن جب مجھ پر ظلم کیا گیا میں نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مولا نے کہا ساسا تم نے پوچھا میں افضل یا نوح، تو سنو وہ ابن نوح کانا کافرا، ارے نوح کا بیٹا کافر تھا، میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تم نے پوچھا میں نوح سے کیسے افضل؟ وہ ابن نوح کانا کافرا، نوح کا بیٹا تھا کافر، میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار۔ کا مولا پھر ایک جملہ اور کہہ دو کہ مولا نے یوں بھی کہا ہوگا کہ میں نوح سے ایسے افضل، ارے نوح کی بیوی کافر تھی، میری بیوی ہے جنت کی خواتین کی سردار۔ پھر کہا مولا انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ مولا نے کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا کیا تم نے قرآن میں وہ واقعہ نہیں پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ؟ پروردگار جناب ابراہیم گزر رہے ایک جگہ سے، کیا دیکھا؟ ایک جانور یا انسان مرا ہوا پڑا ہے، اس طریقے سے پڑا ہے، آدھا حصہ پانی میں ہے، آدھا حصہ زمین پر ہے، اور آدھے پانی کے کیڑے کھا رہے ہیں، آدھا زمین کے جانور۔ تو کیا کہا کہ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار تو اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے، کہ وہ ابراہیم تھے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہے تھے کہ ساسا اگر میری نظروں کے سامنے سے ساتوں پردے ہٹا دیے جائیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، آپ لوگوں نے خاموشی سے سن لیا،
مولا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں جو خدا جانتا ہے. خدا نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. ہم خدا کے تقوی کا مظہر ہے. کوئی حدیث ہے نا بہار الانوار میں کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کا علم ہم اہل بیت کو ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ساسا نے سوال کیا مولا انت افضل ام موسیٰ, آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ مولا نے کہا انا افضل من موسیٰ, میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ مولا کیسے؟ مولا نے کہا ساسا نہیں جانتے جب موسیٰ نے فرعون کے ایک قبطی کو مار دیا تو شہر مصر سے نکلے, مدائن آگئے, آواز قدرت ان تذهب الى فرعون. موسیٰ اب 40 سال ہو گئے, کب تک آرام کرتے رہو گے؟ اب جاؤ فرعون کی طرف. فوراً کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ پروردگار تو جانتا ہے میں نے ان کے ایک کو مارا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, قرآن کی آیت ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. مولا نے کہا جملہ سنو گے, آخری آدمی تک سے توجہ. مولا نے کہا موسیٰ نے ایک کو مارا تھا, جانے میں ہچکچا رہے تھے. ساسا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ان کے درمیان رہتا ہوں. جس میں کسی کے باپ کو مارا, کسی کے بھائی کو مارا, کسی کے دادا کو مارا, کسی کے چاچا کو مارا. میں علی, میری شجاعت, میں ان کے درمیان رہتا ہوں. اور ساسا ذرا ماضی میں دیکھو, میں سورہ توبہ لے کر مشرکین مکہ کے سامنے بے خوف و خطر پہنچا. ہمت تھی تو جاتا کوئی. اور جبکہ میں نے ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا تھا, ان کی ہڈیاں میں نے چچخا دی تھی, ان کے قلعے میں نے کما کر دیے تھے, لیکن میں بغیر خوف و خطر گیا. اب سمجھ میں آیا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی تھی؟ تاریخ پڑھو, جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو سامنے برابر والے کو بلایا جاتا تھا. اگر کوئی چھوٹے قبیلے سے آ جائے, کوئی بزدل آ جائے تو بہادر منہ پھیر لیا کرتا تھا. کوئی ہوتا علی کے مقابلے کا تو علی ان سے لڑتے. ارے یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا, کب بزدلوں سے علی لڑے گا؟ بزدلوں سے علی لڑے گا؟ بڑی محبت تھی علی کو. نہج البلاغہ میں علی نے کہا جنگ قاسیہ میں نہ جانا. محبت تھی. ارے محبت نہیں تھی, علی نے احد میں دیکھا تھا کس طرح بھاگے تھے. اگر جنگ قاسیہ میں چلے جاتے, اب تھے یہ اسلام کے علمبردار, اگر جاتے علی کو معلوم تھی بھاگ کر آ جاتے, بے عزتی اسلام کی ہوتی. اس لیے علی نے کہا تھا, بس آخری جملہ, تم مت جانا جنگ قاسیہ میں, جو ایرانیوں سے ہوئی تھی جنگ قاسیہ, ہاتھیوں والی جنگ. اب ساتھوں نے سوال کیا مولا آخری جملہ, آپ افضل ہیں انت افضل ام عیسیٰ, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ مولا نے کہا نا افضل من عیسیٰ, میں عیسیٰ سے افضل کا. مولا کیسے؟ مولا نے کہا ساسا کیا نہیں جانتے جب مریم کے یہاں عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا, آواز قدرت یا مریم اخرجی من البیت, مریم ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ. ہاں ہونا محل و عبادت, یہ عبادت کی جگہ ہے, لا محل و ولادہ, یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے. مولا نے کہا لیکن جب میری ولادت کا وقت آیا, آواز قدرت آئی فاطمہ بنت اسد ہمارے گھر میں آ جاؤ. مولا نے کہا میں عیسیٰ سے ایسے افضل. ارے عیسیٰ کی ولادت کے وقت مریم کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا, میری